ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد، فی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 47ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں قریش کے ایک وفد کا رسول گرامی قدر کے پاس آنا اور آپ سے اپنی پیشکشیں کرنا، مطالبہ کرنا، اور جب آپ نے ان کے اس پیشکشوں کا انکار کیا تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی سے جو انہوں نے مطالبے کیے کہ جس میں مکہ کے پہاڑوں کا ہٹانا، دریاؤں کا جاری کرنا، آسمان سے فرشتوں کو نازل کروانا، اس طرح کی باتیں قرآن مجید نے ان مطالبات کو بیان کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پر۔ بس اللہ کے نبی نے ان کو جو جواب دیا وہ وہی تھا کہ میں تم تک ابلاغ رسالت کے لیے آیا ہوں، اور یہ میرے اوپر جو میری ذمہ داری تھی تم تک دین کا پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ میرا کام تھا۔ ابلاغ دین میرا کام ہے، اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارے اوپر ہے۔ بس جب اس محفل میں اللہ کے نبی نے جب جواب دے دیا تو ایک جو اس میں شامل تھا عبداللہ ابن ابی امیہ، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو بات کی، یہ آپ کا پھوپھیزاد تھا، یہ عبداللہ ابن ابی امیہ جو ہے، اس نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ پر بہت سی چیزیں پیش کی، آپ نے ان کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا، پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدے کی بہت چیزیں طلب کی تاکہ ان کے ذریعے وہ آپ کی قدر و منزلت کو جانے جو اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو سچا جانے اور آپ کی پیروی کریں۔ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے آپ نے کہا کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کوئی خزانہ نازل کروائیں، اللہ آپ کو کوئی ایسا خزانہ دے کہ جو زیادہ ہو، اس طرح کی جو باتیں انہوں نے کی تھی۔ پھر کہتے ہیں پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ نہیں تو پھر وہ عذاب جو آپ کہتے ہیں آئے گا تو اس کا کچھ حصہ ہمارے اوپر لے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اب اس نے جو باتیں کی، کہتے ہیں میں تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کوئی ایسی سیڑھی حاصل کر لیں کہ جو آسمان کی جانب لے کر جاتی ہو، آپ اس پر چڑھیں کہ میں دیکھتا رہوں حتیٰ کہ آپ آسمان پر پہنچ جائیں، پھر آپ اپنے ساتھ ایک لکھی ہوئی تحریر لے کر آئیں، اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں سے 4 ایسے ہوں جو آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیں کہ آپ ایسے ہی ہیں کہ جیسا آپ کہتے ہیں۔ کہتا ہے پھر بھی آپ نے اگر ایسا کیا بھی تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رسول اللہ کے پاس سے لوٹ گیا۔ اللہ کے نبی اپنی قوم کی اس جہالت سے، اس حالت سے نہایت غمگین اور دکھی ہو کر واپس لوٹے۔ ظاہر ہے کہ نبی اپنی قوم کے بارے میں اس حوالے سے زیادہ تڑپ رکھتے تھے کہ ان کو ہدایت ملے، وہ راہ ہدایت کی طرف آئیں، لیکن ان کا جو میں یہی کہوں گا کہ جو ان کی بدبختی، ان کی جہالت اور ان کا نبی کی باتوں کو تسلیم نہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کو دکھی کر جاتا تھا۔ اس کے بعد چند واقعات اور ہیں، اور یہ اکثر واقعات ایسے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں ان واقعات کے جوابات، جیسے یہاں پر جیسے ابھی خود اس واقعے کے اندر
یہ خود یہ جو آخر میں عرض کیا کہ جس میں کہا تھا کہ آسمان کی طرف سیڑھی لے کر جاؤ اور پھر اس میں سے کوئی لکھی ہوئی تحریر لے کر آؤ، قرآن نے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ اگلا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ تھا کہ اس کے بعد قریش آپس میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کے مطالبے کرنا، اللہ کے نبی کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے تھے، کیونکہ کلی طور پر قریش کو اس بات کا خطرہ تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قریش کے لیے یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ وہ بتوں کی محبت میں یا اپنے اس دین اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں انہیں کوئی زیادہ فکر ہے اور ان کے بارے میں وہ بہت زیادہ خلوص کے ساتھ اپنے دین پر باقی ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اصل میں قریش کے یہ اکابرین، یہ جو سرداران قریش تھے، ان کو اپنی اس مفادات کا مسئلہ تھا، یہ اپنی سرداری کے چکر میں تھے، ان کو اپنی برتری اور برتری جو ہے اس کے اوپر یہ اس پر زیادہ حساس تھے۔ ان کو جو مشکل تھی، ان کو جو دقت تھی وہ اس بات کی تھی کہ جس طرح عرب کعبے کی وجہ سے ان کے آگے جھکا ہوا ہے، ان کی برتری کو تسلیم کر رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو وہ دیکھ رہے تھے کہ جس میں غلام اور آقا برابر ہیں، کہ جس میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اب ان کا یہ تھا کہ اگر رسول اللہ کے اس بات کو قبول کر لیا جائے گا تو پھر یہ اپنی برتری کھو بیٹھیں گے، انہیں اس بات کا اصل ڈر تھا۔ اسی وجہ سے بیٹھتے تھے، سازشیں کرتے تھے، پلان کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، مکر کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے خلاف اب ہر طرح کی چارہ جوئی کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں زیادہ ابھی ابتدا میں ان کے وہ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کو جو اذیتیں دی، اللہ کے نبی کو جو ستانا تھا ان کا، اس میں ایک جو نضر ابن الحارث ہے کہ جو اس زمانے میں قریش کے اندر قصے بتانے والوں میں مشہور تھا، یہ شام وغیرہ کے علاقوں میں جاتا تھا اور وہاں سے ایرانی بادشاہوں کے، روم کے قصوں کو سن کر پھر وہاں سے آ کر ان کو اہل مکہ کو وہ قصے سنایا کرتا تھا۔ تو نضر ابن الحارث جو ہے، جب یہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے دار الندوہ میں، تو نضر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایک گروہ قریش تمہارے آگے ایک بڑا اہم معاملہ پیش ہے، تمہارے پاس اس سے مقابلے کے لیے اب کوئی تدبیر نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں یہ حالت تھی کہ وہ ایک جوان لڑکا تھا اور تم سب میں زیادہ پسندیدہ اور گفتگو کے لحاظ سے تم سب میں زیادہ سچا، تم سب میں سے زیادہ امانتدار، تم سب کے میں سے زیادہ امانتدار تھا، زیادہ سچا تھا، یہاں تک کہ تم نے اس کی زلفوں میں بڑھاپے کے آثار دیکھے اور وہ تمہارے پاس ایک چیز لایا تو تم نے اس کو جادوگر کہا۔ نہیں واللہ وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کی جاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے دیکھے ہیں، تم نے کہہ دیا کہ وہ کاہن ہے۔ نہیں واللہ وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں، ان کی قافیہ پیمائی سنی ہے، تم نے کہہ دیا وہ شاعر ہے۔ نہیں واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر دیکھے ہیں، اس کی تمام قسمیں اور اس کے جو اقسام ہیں، اس کے جو قافیہ ردیف کی باتیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ تم نے کہہ دیا کہ وہ دیوانہ ہے۔ نہیں واللہ وہ دیوانہ بھی نہیں، ہم نے دیوانگی دیکھی ہے، نہ وہ ایسی حالت میں ہے، نہ دیوانگی کی جیسی بے سر و پا گفتگو کرتا ہے، نہ جنون نہ ہذیانی۔ کہتا ہے کہ ایک گروہ قریش تم اپنی حالت پر غور کر لو، واللہ تمہارے سامنے ایک بہت ہی اہم معاملہ درپیش ہے، یعنی جو تمہاری حیات اور تمہاری ممات کا جس کے اندر موضوع ہے۔ نظر جو ہے اس کے لیے ابن ہشام نے ایک لفظ کہا کہ یہ شیاطین قریش میں سے تھا، یہ قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا۔ یہاں ضمناً میں عرض کر دوں آپ کو، شیطان کا جو لفظ ہے، شیطان اگر کہا جائے تو شیطان سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو صراط مستقیم سے روکے، انسان کو صراط مستقیم پر چلنے میں رکاوٹ ڈالے۔ ہر وہ چیز ہم میں سے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے کسی کے لیے بھی ہر وہ چیز جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے میں ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کرے وہ شیطان ہے۔ اب وہ شیطان ہو سکتا ہے انسانوں میں سے ہو سکتا ہے انسانوں کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی طاقت ہو سکتا ہے کوئی سسٹم ہو سکتا ہے کوئی افراد ہو سکتا ہے کوئی رشتے ایسے ہوں کہ جو رکاوٹ بن جائیں صراط مستقیم پر چلنے میں۔
تو یہ جو ہے شیطان کہلاتا ہے۔ بس نظر جو ہے اس کو ابن شام نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ شیاطین قریش میں سے تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے اور آپ کی دشمنی پر جمع ہوئے تھے، یہ آپ کے لیے دشمنی کے بیج بویا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہیرا بھی گیا، وہاں سے اس نے ایرانی بادشاہوں کے واقعات سنے، رستم کے قصے، اسفندیار کے حالات۔ اور یہ کیا کرتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے اور اس میں اپنی قوم کو اللہ کی یاد دلاتے اور ان کو ان سے پہلے گزری قوموں کے بارے میں بتاتے، ان کی آفتوں سے ڈراتے، ان پر عذاب الہی کی وجہ سے، یعنی وہی جو اللہ کے عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ آفتیں جو عذاب خدا کی وجہ سے ان پر نازل ہوئیں، تو وہ آپ اپنی قوم کو بتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل سے اٹھ کر چلے جاتے تو یہ اس کے بعد اس محفل میں آ کر اللہ کے نبی کے بعد اسی جگہ آ کر بیٹھ جایا کرتا اور پھر کہتا کہ اے گروہ قریش، میں تمہیں اس سے بہتر باتیں بیان کرنے والا ہوں، بس میرے پاس آؤ، میں تمہیں اللہ کے نبی نے جو باتیں تمہیں بتائیں ان سے زیادہ بہتر بتاتا ہوں۔ پھر یہ ان لوگوں کو ایرانی بادشاہوں کے رستم اور اسفندیار کے قصے ان سے بیان کرتا تھا۔ پھر آخر میں یعنی ان کے قصے بیان کر کے پھر لوگوں سے ان کے تاثرات پوچھتا تھا، کہتا تھا بتاؤ تو میں نے تم سے جو باتیں بیان کی ہیں، کیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان سے بہتر باتیں میں نے تمہیں نہیں بتائیں؟ ابن ہشام نے یہاں پر ایک بات اس نے اپنی کتاب میں لکھی کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کے لیے اساطیر الاولین کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کہتا تھا کہ یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں، یعنی وہ قصے کہ جو اس سے پہلے کے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کے معاملات اللہ کے نبی کے ساتھ یہ اذیت دینے والا تھا تو قریش نے انہی حالات کے اندر قریش نے نضر کو اور اس کے ساتھ عقبہ کو، نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو کہا کہ تم لوگ مدینے جاؤ، یثرب اس زمانے میں، اور وہاں جا کر جو یہودی علماء ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کر رسول خدا کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھو اور اس کے حالات ان سے بیان کرو اور اس کی باتیں ان کو سناؤ، کیونکہ وہ اگلی کتاب والے لوگ ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے مشرکین کی نسبت، اور یہ کہتے ہیں ان دونوں کو کہ ان کے پاس انبیاء کا ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ بس یعنی ان دونوں کو یثرب بھیج رہے ہیں، یثرب میں جو یہودی علماء ہیں ان کے پاس جا کر ملاقات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ یہ نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط دونوں ان سوالات کو لے کر کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہودی علماء کی رائے دریافت کی جائے، یثرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ یثرب انہوں نے جب یہاں پہنچے تو انہوں نے یہودی عالموں سے انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں دریافت کیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس ہم میں سے ہی ایک شخص ہمارے یعنی خاندان میں سے، ہمارے قبیلے میں سے ہی، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اللہ کا کلام اسے بتاتا ہے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ وہ ہمیں بت پرستی سے روکتا ہے، ہمارے جو ہم جن لوگوں کو صاحب عزت سمجھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، یعنی معیار جو ہے وہ جن معیارات پر ہم عزت و شرافت کا طے کرتے ہیں وہ اس کے مقابل میں عزت کا مرتبہ اور شرافت کا معیار کچھ اور بتاتا ہے، بت پرستی سے ہمیں روکتا ہے۔ تو تم اہل تورات ہو، تمہارے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ، ہمارے ساتھی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ تو یہاں یہودی علماء نے ان کو کہا کہ تم اپنے اس پیغمبر کے پاس جاؤ اور ان سے 3 سوال پوچھو، 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو۔ پہلا ان سے پوچھو کہ جو جوان تھے، کچھ جوان کہ اس سے پہلے زمانے میں جو گزرے ہیں ان کے بارے میں بتائے کہ وہ جوان کہ جو توحید کو مان چکے تھے ان کے بارے میں انہیں کیا پتہ ہے۔ اسی طرح ان سے دوسرا سوال یہ پوچھو، اس شخص کے بارے میں پوچھو کہ جس کی زمین کے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں تک رسائی ہو چکی تھی، اور پھر اس سے روح کے بارے میں پوچھو۔ تم یہ 3 سوال اس سے پوچھو۔ یہودیوں نے کہا یہ 3 سوالوں کے جوابات جب وہ دے تو اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ یہاں پر آج کی بات تمام کرتا ہوں، اس واقعے کے باقی حصے کو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔